السلام علیکم فرینڈز، رمضان المبارک کا استقبال۔ ماہ رمضان نزول قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اور رسول سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ ہر اسلامی بہن بھائی اس بات کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اہم پروگرام یا ایونٹ ارینج کرنا ہو تو اس کے لیے بہت پہلے سے بھرپور تیاری اور محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اور وہ عمل کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جب دنیا کی خاطر ہمارا اس قدر اہتمام ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ دین کے کاموں اور اس کے اہم ایونٹس میں ہماری تیاری اور دلچسپی کس قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ یقیناً ایک مسلمان کو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دن رات، ماہ و سال گزارنے کا ایک متوازن جدول دیا گیا ہے۔ مسلمان کا کوئی دن غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر دن بلکہ اللہ پاک نصیب کرے تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایام و ماہ اس لحاظ سے خاص بھی ہیں جن میں ہماری اولین ترجیح ذکر و عبادات ہونی چاہیے۔ یوں تو ماہ رمضان المبارک کی بہاروں کی آمد ہوتے ہی مسلمانوں میں عبادت و ریاضت کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روزے رکھ کر اور تلاوت قرآن پاک کا معمول بنا کر ماہ شعبان سے ہی اس بہار کی آمد کا خصوصی انتظام شروع کر دیں تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت بھی حاصل ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرو اور اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ ماہ شعبان میں انداز صحابہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نوافل کی کثرت کریں، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، دینی کتب کے مطالعے کا معمول بنائیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، کسی کی دینی الجھن دور کر دیں، ہو سکے تو کسی کو تنگی، مشقت اور مشکلات سے نکال دیں، بے پردگی، بدنگاہی اور دیگر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہر حال میں بچیں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان اپنی خوش نودی والے کاموں میں گزارنے اور خوب رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔